اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ کلون۔ دی کلون جنتوں کے ذریعے اپنے ایک سفر کے دوران میں ان میں سے ایک میں جا پہنچا جہاں میں نے اپنی بیوی کرسٹین کو دیکھا۔ میری تمام کتابوں سے اس نے بہت سی مختلف قسم کی ای بکس بنائیں اور یہاں وہ ان میں سے ایک کو اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز نے اس جنت میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس نے ایک کے بعد دوسری بہار کو جنم دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کوئی نغمہ سرا ہو۔ وہ جتنا پڑھ رہی تھی موسم بدل رہا تھا۔ یہ ایک گرج چمک کی طرح تھا، سورج کی مسلسل تبدیلی اور تقریباً ہر سیکنڈ میں طوفان۔ نیلے بادلوں میں سب کچھ جھک رہا تھا اور اس میں نے خدا کو بھی دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ ہمارا آسمانی باپ بہت وجد نما دکھائی دے رہا تھا جب اس نے اس کی آواز سنی اور اسے اپنی کتابوں میں سے ایک کتاب کو پڑھتے ہوئے سنا۔ مجھے اس وقت یاد آیا جب وہ 20 سال کی تھی۔ بالکل اسی عمر میں وہ اس جنت میں نمودار ہوئی تھی۔ اگرچہ خدا کی روشنی میں اس کی شکل بدل گئی تھی، لیکن میں اس وقت سے اس کی باقی صلاحیتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ ظاہری طور پر وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ ایک منفرد خوبصورت وجود سے مشابہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی روح کی شکل کتنی بدل گئی ہے۔ جب اس نے پڑھنا ختم کیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ زمین پر میری بیوی کرسٹین ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ زمین پر میری بیوی ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ جو بھی رشتے تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں نئے تعلقات کے نئے امکانات اور مواقع ملیں گے۔ اگر دو افراد ایک دوسرے سے موت سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو وہ روحانی زندگی میں اس تعلق کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا، اس نے کہا، میں زمین سے تمہاری کرسٹین بیوی نہیں ہوں، لیکن میں ایک آسمانی مخلوق ہوں۔ میں کرسٹین کے کلون میں سے صرف ایک ہوں جو موجود ہیں۔ خدا نے اس کے بے شمار کلون بنائے، لیکن جب تمہاری کرسٹین ہمیشہ کی زندگی میں آئے گی تو ہم ایک خاندان میں اکٹھے رہیں گے۔ وہ میرے ساتھ مل کر خدا کی منشا کے لیے کام کرے گی۔ تاہم جب وہ میرے پاس آئے گی تو اس کی روح میرے جیسی خوبصورتی میں چمکے گی۔ میں خاموش تھا، اس لیے اس نے بات جاری رکھی۔ اسے تمہاری کتابیں شائع کروانے میں اس کی تمام کوششوں کا صلہ ملے گا۔ کسی اور کی طرح اس نے ہر کام میں صحیح اندرونی مواد کو اپنے وقت کے لوگوں کے لیے آسانی سے قابل فہم اور لسانی طور پر درست انداز میں پہنچانے کی کوشش کی۔ خدا نے اس کی تمام کوششوں سے بہت متاثر ہوا تھا جو اس نے مشن میں سر انجام دیں۔ ہمارے خالق کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے والے انبیاء جب بھی آنے والی دنیا میں ان کتابوں کو پڑھیں گے تو وہ کرسٹین کے بارے میں شکر گزاری اور تعریف کے ساتھ سوچیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ پھر وہ ہمیشہ مستقبل کی بنی ہوئی انسان کی طرف سے روشنی کی شکل میں ایک بہت ہی قیمتی تحفہ حاصل کرے گی۔ کوئی اور اس طرح روحانی مواد کا اظہار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس نے دہرایا، کوئی نہیں۔ وہ اپنے دل اور اپنے شعور کو تیری کتابوں میں ایک خاص انداز میں لا پائی۔ میں نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے۔ جب میں اسے کتاب سے اس کی زبان میں پڑھتے ہوئے سنتا ہوں تو میں اس کے الفاظ کی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور مجھے اس کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ بالکل سچ ہے۔ ہم اس جنت میں بہت خاص مخلوق ہیں، اس لیے وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھے گی۔ یہاں وہ لازوال خوشی کا تجربہ کرے گی۔ اس قسم کی خوشی اسے ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ بہت گہرائی سے جوڑ دے گی، کیونکہ خدا اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں موجود رہے گا۔ میں بہت متحرک تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے۔ میرے دماغ میں خیال آیا کہ خدا اس مخلوق میں
کسی فرد کو کبھی نہیں بھولتا۔ جو کوئی اپنے دل کو اس روحانی مواد کے لیے لگاتا ہے جس سے بنی ہوئی انسان خدا کے قریب آ سکتا ہے، اسے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ خدا اس شخص کو اور اس کے ہر اچھے کام کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ان اعمال میں خاص طور پر وہ کام نمایاں ہیں جو جذبہ اور محبت سے بھرپور، پورے شعور اور ترغیب کے ساتھ کیے گئے ہیں، تاکہ انسان اپنی زندگی کے دوران زمین پر خدا سے مل سکے۔ ایک لمحے کے لیے سوچوں میں گم میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کلون کی خوبصورتی نے پوری جنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میری آنکھوں کو بھی مو لیا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، تمہاری خوبصورتی اس جنت میں جھلکتی ہے۔ میں لفظی طور پر محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ جنت تمہاری موجودگی کی وجہ سے بہت خوش، صوفیانہ اور مسرور ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، حقیقی خوبصورتی اور خوشی تمام ابدی زندگی کے لیے روح سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زمینی لوگ کتنے بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنا زمینی وجود کسی کیریئر کے حصول یا دنیاوی مقاصد کے حصول کی خواہش میں ضائع کر دیا، یہاں تک کہ جو صرف خدا کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی دنیاوی سماجی شناخت یا ہالی ووڈ میں مشہور اداکار بننے کے لیے قربانی دی۔ ان میں سے کتنوں نے دن کے وقت اپنے آپ کو ایک ظاہری شکل دینے کے لیے مہنگی ترین بیوٹی اور میک اپ پروڈکٹس خریدے، جنہیں شام کو دوبارہ ہٹانا پڑا، یہاں تک کہ انتہائی مستقل میک اپ یا حتیٰ کہ بیوٹی آپشن بھی کسی وقت اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ زمین پر کوئی بھی چیز اور کوئی بھی جسمانی عمر بڑھنے کے عمل کو نہیں روک سکتا۔ ان کی قیمتی خریدی ہوئی ظاہری خوبصورتی طویل مدت میں کبھی نہیں رہے گی اور مستقل طور پر اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تاہم روحانی دنیا میں روح کی ظاہری شکل کو کاسمیٹک سے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کسی کریم یا میک اپ کے ذریعے صرف سطحی طور پر نہیں ہوتا۔ روح کی خوبصورتی بڑی حد تک خدا کی مختلف رنگوں والی روشنی سے طے ہوتی ہے، جسے ہمارا خالق اس روحانی وجود کے ساتھ بانٹتا ہے۔ ہمارے آسمانی باپ کی روشنی روح کی گہرائی میں جاتی ہے اور اس میں بس جاتی ہے۔ زمین پر سخت میک اپ کے برعکس یہ رنگین چمکتی ہوئی روشنی اس خوبصورتی کے اظہار میں مسلسل تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہر لمحہ فضل، دلکشی اور ایک ناقابل یقین شان کے درمیان ایک دلکش تبدیلی میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ روح کی کشش ایک ایسے جادو سے گری ہوئی ہوتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی کشش کو جنم دیتی ہے۔ یہ ہمارے آسمانی باپ کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو صرف حقیقی والدین ہے، ہر تخلیق کا واحد خالق ہے۔ میں نے اس وجود سے کہا، نئی کتابیں جو حال ہی میں شائع ہوئی ہیں میری کرسٹین کو زیادہ جذباتی بنا دیں۔ یہاں تک کہ خدا اور جنتوں نے کہا کہ وہ اس کے دل کو بدل دیں گے جو اس نے پچھلے سالوں میں خدا کی روحانی مواد اور منشا کے لیے کیا ہے۔ اس بنیاد پر خدا اب ان کے دل کو برکت دے گا۔ اس کلون نے مجھے خوش کیا۔ اس کے بعد دعا کریں کہ خدا ان کے دماغ کو بھی خوش رکھے، کیونکہ ایک طرف یہ چمک رہا ہے اور دوسری طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اس کے دماغ کا یہ دوسرا حصہ خدا کے کردار کے حسن سے روشن ہو جائے۔ اسے اپنی شناخت چھیننی ہوگی۔ اس لمحے اس نے آنسو بہائے، اسے پہچان لینا چاہیے، خدا اسے دینا چاہتا ہے۔ میں نے متجسس ہو کر اس سے پوچھا، نئی شناخت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، زوال کی دنیا میں لوگ اپنے ہم نسب کے باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اس بری دنیا میں وہ اپنے ساتھیوں کو بہتر طور پر جاننے یا بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے لوگ اپنے جوابات دینے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی روح روحانی ترقی نہیں کر سکتی۔ اپنی پرانی دنیا میں جو جواب ڈھونڈتے ہیں وہ خود انہیں دیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کے درد کو سمجھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا گزر رہا ہے۔ یہ ان کے لیے اپنے دل اور دوسرے کے لیے سمجھ، رحم اور ہمدردی پیدا کرنے کا طریقہ ہوگا۔ لیکن جس دنیا میں لوگ ان سب چیزوں پر قادر ہیں، وہ مستقبل میں ہم سے آگے ہے۔
اس میں اب اس گرتی ہوئی دنیا کے ماضی کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی۔ اس میں اب اس گرتی ہوئی دنیا کے ماضی کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی۔ اداسی اور خوشی نے میرے اندر ایک جذباتی رولر کوسٹر پیدا کیا۔ اس لیے میں نے خدا سے دعا کی، میرے سب سے پیارے آسمانی باپ، اگر تو ان جنتوں کے تمام دروازے نہ کھولتا تو میرے لیے روحانی طور پر بڑھنا ناممکن تھا۔ تو نے مجھے اتنے مواقع دیے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے اور انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اے خدا، تو نے مجھے یہ تجربہ کرنے دیا کہ بلند ترین جنتیں بھی میرے اور تمام مخلوقات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں روحانی اندھا نہیں ہوں۔ تو نے مجھ سے یہاں تک کہا، اے میرے دل، تو میری آنکھوں سے چیزیں دیکھتا ہے۔ میں نے تجھے اپنی آنکھیں دیں، میں نے تمہیں اپنا دل دیا ہے۔ تم میری آنکھوں سے دیکھتے ہو اور تم میرے دل سے محسوس کرتے ہو۔ میں نے تمہیں روحانی تعلیم کا شعور دیا ہے، یہ کسی بھی دنیاوی علم سے بلند ہے۔ تمہارے پاس بیداری ہے جو تمہیں بنی ہوئی انسان کی حقیقی تصویر دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ میں نے اپنی فطرت کو جاننے کے لیے تمہاری رہنمائی کی اور تمہیں کنارے لگایا۔ اگر میں روحانی اندھا ہوتا تو میں کبھی بھی بڑھنے کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میں تمام دنیاوی علم حاصل کر بھی لیتا، فرشتوں، آسمانی مخلوقات، حتیٰ کہ تیرا علم بھی حاصل کر لیتا تو اے خدا، میری روح اس روحانی اندھے پن میں ترقی نہ کر پاتی۔ مجھے ایک قیمتی دل دینے کے لیے تیرا شکریہ، تاکہ تمام الہی علم صحیح جگہ لے سکیں اور میرے دل میں بلکہ میرے انگنت روحانی سفروں کے دوران میرے مشاہدات اور تجربات بھی میرے علم کا موضوع بن گئے۔ مجھے تیری نمائندگی کرنے کے لیے اپنے دل میں لانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں نے پہلے ہی دیکھا تھا جب کرسٹین روحانی دنیا میں آئی تھی، وہاں وہ سیکھے گی کہ فردوس کے ہر دائرے، جنتوں اور ہر درمیانی جہانوں میں خدا کے بہت سارے تحفے اس کے اور اس کے کلون کے منتظر ہیں۔ وہ سب خدا کے لیے بہت خوشیاں لائے ہیں۔ تمام شان و شوکت خدا کے لیے ہے۔ ہاللویا! ہمارے خالق کی تعریف کی جاتی ہے، جس نے 21ویں صدی میں اپنے وعدوں کو پورا کیا اور کہا، اب سے میری روح میرے بیٹے اور بیٹیوں سے جدا نہیں ہوگی۔ میری روح میرے ان تمام بچوں کے لیے موجود رہے گی جن کا مقصد اجتماعیت کے مقام پر اکٹھا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کو ظاہر کروں گا جو اپنی زندگی میں دن بدن آئے اور اپنی آخری سانس تک میری منشا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تاکہ مستقبل کی انسانیت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ میں نے پہلے ہی جنتوں سے سنا ہے کہ ایسی عظیم بنیاد سب سے عظیم لازوال انبیاء، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے آخرکار یہ دنیا جیت لی اور خدا کی قدر جان لی۔ انہوں نے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنا زندہ رشتہ قائم کیا اور پھر وہی ہوا جس کا خدا نے پوری انسانی تاریخ میں چاہت کی تھی۔ وہ لوگوں سے پیار کر گئے، خاص کر ان لوگوں سے جنہوں نے تیری منشا کے لیے، تاکہ خدا اس نئی دنیا کو تخلیق کر سکے۔ اس کا دل ان لوگوں کے لیے بھڑک رہا تھا جنہوں نے ماضی کے ساتھ ساتھ اس بری دنیا کو ختم کرنے میں مدد کی۔ تب اس کلون نے مجھ سے کہا، کرسٹین نے ابھی تک اپنے باطن کو بدلنا ہے اور چیزوں کو زیادہ شفقت اور محبت کے نقطہ نظر سے دیکھنا سیکھنا ہے۔ اسے آگاہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر آپ ایک طرف لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور دوسری طرف نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ کی برائی کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی نیکیوں کے پہاڑ کو آگ لگا سکتی ہے، جو ایک بڑے اون کے ڈھیر کی مانند ہے، اور اس طرح تمام اچھائیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ خدا اس شخص سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، جو تسلی دیتا ہے، جو ہمدردی رکھتا ہے اور جس کا دل دوسرے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے روتا ہے۔ خدا کی نظر میں یہ سب سے بڑا شخص ہے۔ ہمارے آسمانی باپ نے کہا، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میری ایک خاندانی دنیا میں مسکراہٹ لاتا ہے، جو دوسروں کو تسلی دیتا ہے اور انہیں امید دیتا ہے۔ ایسا شخص نہ توقف کرتا ہے اور نہ ہی جھگڑا کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو سنتا ہے جیسا کہ اپنے گھر والوں کو۔ اس طرح ایک دنیا کا خاندان وجود میں آئے گا۔ خاندان کا دائرہ معاشرے تک پھیلے گا تو معاشرہ میرا خاندان ہوگا۔ یہ معاشرہ میری محبت اور اپنی جان کے
فائدے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وفادار رہے گا تاکہ اپنے دائرے کو قوموں تک وسیع کر سکے۔ لہٰذا قومی سطح پر ایک عالمی خاندان قائم ہوگا۔ پھر تمام قومیں ایک مقام پر اس دنیا کی محبت، وفاداری اور ہمدردی کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے ملیں گے۔ جب اس زمین پر تمام انسان اپنی زندگی اس مقصد کے لیے لگائیں گے تو ہم ایک دنیا کے خاندان میں رہیں گے۔ تیرا شکریہ اے آسمانی باپ، اب تک لوگوں نے اپنے دلوں میں جس طرح سے میں یا تم محسوس کرتے ہو محسوس نہیں کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کتنی بار دہراتا ہوں جو مجھے بتانا ہے۔ جو سمجھ نہیں پاتے کہ ایک دنیا کے خاندان میں اکٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے، جہاں ایک فرد کا درد ایک ہی وقت میں باقی سب کا درد ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب فرد کی خوشی ایک ہی وقت میں دوسرے تمام لوگوں کو خوشی دیتی ہے، یا فرد کی خوشی دوسرے تمام لوگوں کو اپنے جادو کے اثر میں لے آتی ہے۔ پھر یہ کلون مجھے مختلف جنتوں میں لے گیا، تصوف کی زد میں آ کر ایک ہوا کی طرح جو آپ کے ارد گرد آہستہ سے چلتی ہے۔ میں اچانک بے اختیار آنسو بہانے لگا۔ اس نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا، تم اس خوشی کے لمحے میں کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اگرچہ یہ خوشی کا لمحہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گرتی ہوئی پرانی دنیا میں واپس جانا میرے لیے بہت تکلیف دہ اور مشکل ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں اور جہاں چند طاقتور لوگ نہ صرف دوسروں کو ایک مشکل وقت دیتے ہیں بلکہ ان کے بہت سے ساتھیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ میں خوشی سے ایسی دنیا میں کیسے لوٹ سکتا ہوں جہاں لوگوں کے پاس اتنی پریشانیوں کی دنیاوی میراتھن میں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ دنیا اس طرح کیسے چل سکتی ہے۔ وہ اعتماد سے مسکرائی اور کہنے لگی، یہ بری دنیا اپنی تمام تر بے نیازی اور باشندوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ خدا نے تمہیں بار بار بتایا کہ نئی دنیا میں کوئی بھی ماضی کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ سب فنا ہو جائیں گے جنہوں نے خدا سے منہ موڑ لیا، ہمارے خالق کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی کوشش کی، خود غرض زندگی گزاری اور انسانیت کو تباہ کیا۔ اس دھرتی سے وہ لوگ غائب ہو جائیں گے جو اقتدار، دولت یا مال کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کو دوسروں کی فلاح و بہبود پر ترجیح دی تھی اور اپنے اندھے پن میں صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور ان کے لیے کیا فائدہ ہوگا۔ ان لوگوں کو قبرستان میں مردوں کی طرح دفنایا جائے گا۔ ان کی یاد ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ خدا نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ نئی دنیا میں اس وقت کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ نئی دنیا میں انسان خدا کی آنکھوں سے دیکھیں گے، خدا کی طرح سوچیں گے، ہر کوئی پوری انسانیت اور دیگر تخلیقات اور مخلوقات کے عمل سے دوسروں کی قدر کو پہچانے گا۔ ان کے پاس خدا اور اس کی پوری مخلوقات کے لیے ان سے محبت کرنے کا دل ہوگا۔ دیکھو، یہ وقت آگے ہے، یہ اب شروع ہوتا ہے۔ اس نے براہ راست میری طرف دیکھا اور بولی، ہم تم سے ملنے کے لیے بہت متاثر ہوئے ہیں کیونکہ اس تخلیق کے خالق نے تمہارے اور تمہاری محبت کے بارے میں کئی بار بات کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تم نے خاموشی سے محبت کی خاطر بغیر ایک لفظ کے کہے یا کوئی بھی شکایت کیے بغیر کیا ہے، تم نے ایک بار بھی خدا اور جنتوں سے مدد نہیں مانگی۔ تم نے اپنے درد اور اپنی گہری اداسی کو خدا کے سامنے چھپانے کی کوشش کی۔ مسکراتے ہوئے ہم ہمارے خالق کے سامنے قدم رکھتے ہیں، صرف اسے تسلی دینے کے لیے۔ اس لیے تم ایک حقیقی دھوپ بن گئے۔ انتہائی خاموش لمحات میں بھی تم خدا کے لیے اور روح میں زندہ رہو گے۔ خدا کبھی بھی تمہاری محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تم روشنی کے عنصر کی طرح ہو، یہاں تک کہ روح کے عنصر کی طرح، اور اس سے آگے ایک محبت کا عنصر ہے۔ تمہاری وجہ سے خدا تمام مخلوقات سے محبت کرنے کا اپنا الہام برقرار رکھے گا۔ تم ایک بہت قیمتی تحفہ بن گئے ہو، اسی لیے خدا نے جنتوں پر اعلان کیا ہے کہ جو بھی زاہد کا کردار اختیار کرے گا، میں اسے ہر روز ایک لمحہ میں ملوں گا۔ پھر اس نے مجھے الوداع کہا اور میں نے یہ واقعہ لکھ دیا۔ میری باتیں، میری کہانیاں اور جو کچھ میں نے
مشاہدہ کیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ مستقبل کی بنی ہوئی انسان کے لیے میرا حال ہے، اور اس کتاب کی ہر کہانی کی طرح مجھے امید ہے کہ اس نے بھی لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ محبت اور خدا کے لیے دو آنسو آپ پر اندھیرے کو گرنے یا آپ کی روح میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ خدا کے لیے دو آنسو آپ کے دلوں کو صحیح سمت میں دیکھنے، سوچنے میں اور محسوس کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ خدا کی رحمت سب پر ہو۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کا نغمہ، گاڈز سانگ۔ جب میں اندھیرے کو مکان سے گزرا، میں اس جگہ پر پہنچا جہاں ہمارے خالق کو اس پہلے آغاز پہ ملا۔ وہ صرف نیلی اور سنہری روشنی پر مشتمل تھا، بغیر کسی شکل کے۔ میں نے دیکھا کہ خدا کا نور مردہ مادے میں کچھ تراش رہا ہے، جیسے کوئی شخص ہتھوڑے یا چھینی سے پتھر پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ چہرہ یا مجسمہ بنایا جا سکے۔ اس وقت خدا نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کس شکل میں ظاہر ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کس طرح اپنی شکل کی تصویر کو پتھر میں نقش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نغمہ گایا جس کے راگ نے ایک تصور پھیلایا، جس نے ہر چیز پر جادو کر دیا۔ اس سحر انگیز صوفیانہ ماحول نے مجھے یہ محسوس کیا کہ میں کسی بھی وقت اپنے ہوش و حواس کھو سکتا ہوں اور کوما میں جا سکتا ہوں۔ جب بھی میں نے اپنے آسمانی باپ کی آواز سنی، مجھے اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ میں نے اس تخلیق میں اتنی خوبصورت چیز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس الہی آواز نے میرے تمام حواس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مجھے وقت سے بے نیاز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہ نغمہ چند لمحے سن لیا ہے، 5 یا 10 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ 100 سال بیت گئے۔ یہ نغمہ میرے دل میں گزر رہا تھا، یہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، تقریباً لامحدود اداسی، تنہائی اور خالی پن کا شکار۔ میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی یہ لہریں سیدھی خدا کی طرف آئی ہیں، سیدھی خدا کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ لہر وہ سب کچھ لے گئی جس کی خدا کی خواہش تھی۔ اس میں اپنے پیاروں کو پیدا کرنے کی خواہش، حتیٰ کہ انہیں آخرکار دیکھنے کی خواہش اور خود کو ایک شکل دینے کی خواہش کو ملایا گیا، تاکہ اس کے چاہنے والے اپنے محبوب کو دیکھ سکیں اور اس کی شکل کی تصویر کشی کر سکیں۔ ہمارے ارد گرد کیسا بجلی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک طرف ہر چیز اس اٹل آرزو سے بھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف ٹوٹے ہوئے دل کی اداسی اپنے ساتھ سب کچھ پھاڑنا چاہتی تھی۔ اس کے گیت سے متاثر ہو کر میں دھیرے دھیرے اپنے پیارے آسمانی باپ کے قریب آتا گیا، جس نے اس مردہ پتھر کے معاملے میں اپنی ظاہری شکل کی تصویر مسلسل تراشی۔ میں اس کے اتنا قریب آ گیا کہ اب میں ان الفاظ کو سمجھ سکتا تھا جو راگ کی کمپوزیشن کے ساتھ مل کر ابدیت کی وسطوں میں ڈھل گئے تھے۔ کاش میں اس وقت جو کچھ محسوس کر رہا تھا اسے الفاظ میں بیان کر سکوں، لیکن کوئی بھی شاعر، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خدا کے جذبات کو لسانی طور پر صحیح طریقے سے ڈھالنے کے قابل نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ جن کا دل خدا اور اس کے مخلوق کے لیے جلتا ہے، الفاظ کی کوئی سرحد نہیں بنتی، کیونکہ وہ لفظوں کو اپنی محبت سے بھر سکتا ہے اور انہیں ایک نیا اظہار دے سکتا ہے۔ اور اس طرح ہمارے خالق کے الفاظ اس کی بے پناہ محبت سے میری روح کے آخری کونے میں بھی گئے، جب اس نے گایا، کیا میں ہمیشہ کی زندگی میں اپنے جیسا کوئی پاؤں گا؟ کیا یہ کبھی ممکن ہوگا کہ کوئی میرے دل اور کردار کی عکاسی کر سکے، جیسا کہ وہ میری ہی دوسری ہستی ہو؟ اس شخص کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میرا پیار، میرا خاندان ہوگا۔ اس شخص کے ساتھ میں دوبارہ کبھی تنہا، خالی اور اداس محسوس نہیں کروں گا۔ میں بہت ساری مخلوقات تخلیق کروں گا، اور پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ کیا مجھے کبھی کوئی ایسا شخص مل جائے گا جس کے ساتھ بس جاؤں؟ کیا میری سانسوں کی لہریں اس تک پہنچیں گی؟
اسے چھوئیں گی اور اس لمحے کی گواہی دیں گی کہ میں دن کی روشنی میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ بار بار اور بار بار خدا نے وہی نغمہ گایا اور بار بار وہی خیالات میری روح کے اندر سے گولی کی طرح گزر گئے، جس کے لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ پیاری چیز کبھی نہیں سنی۔ جب میں نے یہ نغمہ سنا تو ہر وقت ہر لفظ نے میری روح کو جوش میں ڈال دیا۔ میری محبت، میں تمہیں پوری ابدیت اور پوری کوہ مکال زندگی میں تلاش کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم میرے تصور میں رہ رہے ہو، لیکن تم حقیقت میں کب آؤ گے؟ تجھے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا میرا خواب کب پورا ہوگا؟ میں جانتا ہوں کہ میں آج تک تمہارا نام نہیں جانتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھے بغیر کل بھی تم سے محبت کروں گا۔ لیکن میں اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے تخلیق کرتا رہوں گا، جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا خاندان، میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ میرے پیارے ہیں۔ اب میں ان کے درمیان رہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ خدا نے مڑ کر مجھ سے کہا، آخر میں تم گھر واپس آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں بے آواز تھا۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، یہ اندھیرا ابدیت ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس تاریک ابدیت سے آگے کا سفر کیا۔ ہم ابدیت کے ایک دائرے میں پہنچ گئے، سنہری یا نیلی روشنی میں چمکتے ہوئے۔ یہ نور خدا کی طرف سے نکلا ہے۔ خدا نے کہا، دیکھو، ہم اب اندھیرے ابدیت سے پرے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ، جسے میں اپنی ماں اور باپ کہتا ہوں، محبت سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جب اس نے بات کو جاری رکھا، تم وہی ہو جس کی تلاش میں ساری ابدی زندگی میں تھا۔ در حقیقت تم ہی ہو، کیونکہ جب سے میں نے ازل کو پیدا کیا اور بہت سی مخلوقات کو جنم دیا، کوئی بھی میرے دل کو پکڑنے یا میری شکل تک نہیں دیکھ سکا۔ ہر تخلیق میں نے کسی ایسے شخص کی تلاش کی جو ایسا کرنے کے قابل ہو، اور اب تم میرے سامنے انسانی تخلیق کے طور پر کھڑے ہو، اور تم نے میری تصویر اس زمین پر لانے کو ممکن کر دیا۔ اب میں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ان الفاظ کے پیچھے ناقابل یقین معنی محسوس کی ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے بہت ساری خوبصورت منفرد شکلیں بنائیں جو تمہارا حصہ بنیں؟ میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میں خوبصورتی کا مجسم دیکھنا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، چلو ہم دوسری جگہ چلے گئے۔ وہاں خدا نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ آرام کرتا ہے۔ یہ منفرد، شاندار اور چمکدار تھی، اور وہی تصویر تھی جسے میں اس دنیا میں لایا ہوں۔ یہاں کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی میری نظریں اس تصویر پر پڑیں، وہ اپنا نقطہ نظر بدلتی رہی۔ کبھی میں نے خدا کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنا چہرہ جب میں جوان تھا۔ اس تصویر میں خدا نے مزید خوبصورتی لگا دی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے خالق نے جس فضل سے مجھے اس پر پیدا کیا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، میرے سب سے پیارے آسمانی باپ، وہاں میری تصویر نہیں لگنی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو صرف تیرے چہرے کی ہے۔ میرے آسمانی باپ نے نرمی سے اور اداسی کے لمس کے ساتھ جواب دیا، میرے دل، پھر میری محبت کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ تم صرف اپنے لیے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن مجھے اس طرح کہنے دو، میرے پیارے بیٹے، میرے پاس تیری موجودگی کے بغیر میری محبت مکمل نہیں ہوگی۔ تم ہی ہو جس نے نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ یہ تصویر بری دنیا اور نئی دنیا میں فرق کر دے گی۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اس نئی دنیا، اس تخلیق اور ابدی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو لوگ مجھے پیٹھ دکھاتے ہیں اور جو اپنی گری ہوئی فطرت کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، وہ ماضی کا حصہ ہوں گے۔ میری تصویر اندھیرے اور روشنی کے درمیان جدائی پیدا کرے گی۔
میں نے جواب دیا، وہ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین۔ میں اب بھی وہ آواز اپنے دل میں سنتا ہوں، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم میری تعریف کرتے ہو، لیکن جب میں حقیقت کو دیکھتا ہوں، میں نے اتنا کچھ نہیں کیا۔ حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے تیرا دل انسانوں تک پہنچایا۔ میں نے انہیں دکھایا کہ تو اپنے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لیکن اس گرتی ہوئی دنیا میں اصل نتیجہ دیکھو۔ کوئی بھی تمہیں باقی نہیں جانتا، اور جنہوں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، کم از کم ان میں سے اکثر تم سے دوری محسوس کرتے ہیں۔ انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھے اس منتخب سرزمین جرمنی میں بھیجا ہے۔ میری ساری زندگی میں طوفانی اندھیری رات سے گزرا۔ صرف تم ہی تھے جو مجھے تسلی دے سکتے تھے۔ مذہبی لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور معاشرے کے لوگ جو جانتے ہیں، یا ہم کہیں گے میرے بارے میں سنا ہے، یقین رکھتے ہیں کہ شیطان نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ مجھ میں ایک متشدد شخص دیکھتے ہیں۔ خدا تیرے سارے وعدے کب پورے ہوں گے؟ خدا نے میری آنکھوں میں گہری نظر ڈالی، اور میں نے محسوس کیا کہ میری روح کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم میرے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے؟ میں نے جواب دیا، اے باپ، میں تیرے وعدوں پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ میری سانس کی طرح میرا حصہ ہیں، لیکن اس دنیا کی حقیقت جو میرے چہرے کو منجمد کرنے والی سردی سے اڑا دیتی ہے، وہ بہت الگ ہے۔ تیرے وعدے میری محبت اور میری زندگی میں ہیں۔ ان کے ساتھ میں اپنی ابدی زندگی گزاروں گا۔ خدا نے میری آواز میں میری آرزو کی وجہ سے اداسی کو محسوس کیا، اور جواب دیا، میرے پیارے بیٹے، میں یہ سب کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم بوڑھے ہو گئے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم جاری رکھنا چاہتے ہو۔ ہر وہ موقع جو تم اپنے پورے دل اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ لینا چاہتے ہو۔ تم نے کئی بار ثابت کیا ہے کہ تم میری منشا کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ جب تک تم روحانی دنیا میں داخل نہ ہو جاؤ، ٹھہرو۔ ہر چیز کی تبلیغ کرنا بند نہ کرنا جو تم جانتے ہو، اور جو کچھ تمہیں میرے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس کے بعد جب تم زمین پر نہیں ہوگے، تو یہ میری اور آسمانی مخلوقات میں سے ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ میں محبت پر مبنی خاطر خواہ مثالی دنیا تخلیق کروں۔ میں ظاہری اور روحانی زندگی کا مرکزی نقطہ ہوں گا۔ میں نے کہا، اے باپ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس انسان کی وجہ سے بہت زیادہ ناکامیاں اٹھائی ہیں، اور بہت ساری شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں جو وعدے تم کرتے ہو وہ ہو چکے ہیں۔ میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کئی بار میں نے تم سے یہی سوال پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے سارے وعدے پورے ہو چکے ہیں، لیکن انسانیت، یہ تخلیق جو اب ملنے سے پہلے کب تک تڑپتی رہے گی؟ کب تک لوگ اپنے دلوں میں اور اپنی سانسوں میں یہ تصور کریں کہ تم حقیقی ابدی سکون ہو، اور یہ محبت تم میں بچ جائے گی؟ خدا نے جواب دیا، میں نے تمہیں مستقبل دکھایا، اور تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس زمین پر اندھیرا نہیں تھا، اور یہ کرہ میرے پیاروں کا تھا۔ لوگ ایک بڑے خاندان کی مانند تھے، جس میں سب ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے تھے، اور اپنی محبت میں پوری طرح میری محبت پر مرکوز تھے۔ جب میں ون ورلڈ فیملی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہی ہے۔ میں مرکزی نقطہ تھا۔ میں تمہاری بے خواب راتوں اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں زمین پر تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس ویژن کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لیکن میری محبت کے ذریعے جس کا اظہار تم نے انسانیت سے کیا ہے، اور تمام وفاداریاں اور قربانیاں جو تم نے اپنے راستے میں دی ہیں، ایک نئی صبح کو طلوع ہونے دیں گے۔ ایک دن تم اپنی ابدی زندگی میں سب سے خوش شخص ہوگے۔ میری خوشی اور تمہاری خوشی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے جو الفاظ سنے، اس سے تسلی ہوئی۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، اے باپ،
جب بھی میں تم سے ملتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلی بار ہوا ہے۔ میں تمہیں اتنا نہیں جانتا ہے کیونکہ ہر بار میں نے تمہارے نئے اظہار کا تجربہ کیا ہے۔ بہت ساری جنتیں ہیں، ہر جنت میں میں نے تمہارے بارے میں تھوڑا سا مزید جان لیا ہے۔ اس لمحے خدا نے مجھے گلے لگایا اور کہا، تم میرے بارے میں اتنا جانتے ہو جتنا کہ جنتیں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی میرے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میری تخلیق میں اپنے پیاروں کو پکارتا ہوں، لیکن تم میرے پیارے ہو، اور جیسا کہ تم نے دیکھا ہے مستقبل میں تمہارے ساتھ میرے دل کی طرح صرف میری تصویر تھی۔ میرے پاس تمہاری تصویر کے بغیر میری شکل ادھوری ہے۔ مجھے بہت رونا پڑا۔ ایک بار پھر میں نے جھک کر خدا سے کہا، اے خدا، مجھے اس دنیا میں بہت عجیب لگتا ہے۔ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو واقعی اپنے پورے جسم سے، اپنے دماغ سے، اپنے شعور میں، اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں تم سے محبت کرنے کے حقیقی لمحے کی عکاسی کرتا ہو۔ میں بہت اداس ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی اس انسانی تخلیق جیسا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا نے کہا کہ ٹھہرو، میرے پیارے زار ہوں گے اور ان میں سے تم میرے سب سے پیارے ہوگے۔ وہ تمہاری قدر اور میری قدر جان جائیں گے۔ پھر خدا آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو میری آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے۔ میں نے خدا کی تصویر کو دیکھا۔ میری رات ختم ہو چکی تھی اور جو کچھ بچا تھا وہ آنسو اور ٹوٹا ہوا دل تھا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میں کہاں جاؤں؟ میں ان لوگوں کو تلاش کہاں کروں؟ یہ دنیا پہلے سے زیادہ اجنبی لگتی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ اپنے جیسا کوئی تلاش کروں، لیکن میں نہیں کر سکا۔ اب میں زمین پر چھوڑ کر آنے والے مختصر وقت میں کس طرح کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ سکتا ہوں جو خدا چاہتا ہے۔ آسمان وہ جنتیں نہیں ہیں جہاں مجھے خوشی ملتی ہے، لیکن اگر میں خدا کے کردار اور ہمارے خالق کی فطرت کی عکاسی کرنے والے کو دیکھوں تو وہ میرے لیے جنت ہوگا۔ اس لیے میں اس وقت دعا کرتا ہوں کہ یہ خواب میری زندگی میں پورا ہو، کیونکہ تب مجھے اس زمین پر امید نظر آتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کے لیے سب کچھ ہوگا۔ وہ وجوہات یا بہانے تلاش نہیں کریں گے۔ وہ اپنی محبت، وفاداری، اپنی قربانی اور مصائب کو، اپنی پوری زندگی کو اولویت میں ڈالیں گے تاکہ فرنٹ لائن پر بات کریں سب سے پیارے خالق کے لیے، خدا کے لیے۔ آج تک مجھے ایسے لوگ نہیں ملے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس زمینی سیارے پر کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، لیکن میں باقی وقت میں اس امید کے ساتھ زندہ ہوں کہ مجھے اب بھی خدا کی فطرت والا یا کم از کم میرے جیسا کوئی ملے گا۔ لہٰذا میری روح میرے جسم کو چھوڑ سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے، اب میں خدا کے پاس واپس جا سکتا ہوں اور اسے بڑی خوشخبری دے سکتا ہوں اور امید کر سکتا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ میں اسے کہوں گا، اے خدا، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح تو نے مجھے دکھایا۔ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں نئے عجائبات کھل رہے ہیں۔ اب بہار آ چکی ہے۔ میری آنکھیں آخرکار خوشی کے لمحات کا مزہ چکھنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وجہ سے میری صرف ایک خواہش ہے، جب میری زندگی ختم ہو جائے میں خدا کو بتانے کے قابل ہو جاؤں کہ میری آنکھوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو زمین کی ہر چیز سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے سب سے پیارے آسمانی باپ کے لیے میرا تحفہ ہوگا۔ اگر یہ کہانی کسی کے دل کو چھوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ثابت قدم رہیں، خدا کی منشا کے لیے اس راستے پر آگے بڑھیں اور ثابت قدم رہیں، تاکہ ایک دن ہم اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کو یہ خوشخبری سنائیں۔ خدا کی مدد کریں کہ یہ تاریک وقت آخرکار گزر جائے اور روشنی اس دنیا میں چلے، تاکہ ہم خدا کی حقیقی اقدار کو جان سکیں۔
اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا میرے کمرے میں آیا۔ God came in my room۔ میری زندگی میں اکثر میں نے آدھی رات کے بعد 2 بجے نماز ادا کی۔ خدا کی کرسٹل نیلی روشنی ایک گیند کی طرح میرے کمرے میں آئی اور وہ نور کا گولا اندر سے کھل گیا تاکہ میں اپنے محبوب خالق کو دیکھ سکوں۔ خدا نے باہر نکل کر مجھ سے کہا، اے میرے دل، ابدی زندگی میں جہاں بھی جاؤ، انسانیت اور میری تمام تخلیقات کو بتاؤ۔ میں ایک خدا ہوں جس کی طرف تمام توجہ 1000 یا 10,00,000% بھی واجب ہے۔ تبھی میں انسانی دل یا کسی دوسری تخلیق کے اس کے جہانوں میں یا فردوس میں بھی جا سکتا ہوں۔ اگر دماغ صرف صالح سوچ کے قابل ہے، بچ جانے والے خیالات سے بھی پاک ہے، جو نہ ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی مستقبل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تجھے سچی سوچ اس شخص یا وجود کو پوری طرح مجھ پر مرکوز کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر وہ شخص صرف میرا ہی سوچتا ہے تو یہ سچی سوچ دراصل میری ہے۔ جب کسی ہستی کا آفاقی شعور میری موجودگی سے بالکل واقف ہو اور میرے بارے میں صرف یادیں رہ جائیں تو وہ مجھ میں ایسا سکون، آزادی اور اطمینان پاتا ہے۔ جب ضمیر اپنے خالق کو جاننے کی آرزو کرتا ہے تو میں اس ہستی یا انسان کے لیے ہر کھڑکی کھول دیتا ہوں تاکہ اسے روحانی طور پر بڑھنے دے۔ پھر یہ روح میری وجہ سے عقاب بن جاتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کے۔ اس وقت میں اس روح کو ابدی زندگی میں اپنی بادشاہت دکھا سکتا ہوں جس کے لاتعداد علاقے ابدیت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان کا دل تمام حالات، توقعات اور تقاضوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صرف محبت کے پانی کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ یہ میرا بھوکا ہوتا ہے اور صرف میرا چہرہ دیکھنے کی آرزو کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب بنی ہوئی انسان اور دیگر مخلوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف ایک دل ہے۔ ہاں، ان کا ایک ہی دل ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا دل بہت سارے جذبات کے قابل ہے اور اس میں کھربوں بے شمار دریچے ہیں جن سے میں اس کی روح کو گزرنے دیتا ہوں تو وہ بڑھیں گے اور آخرکار مجھ سے ملیں گے۔ میرا یہی مطلب ہے جب میں کہتا ہوں کہ انہیں میری طرف روحانی طور پر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں ان کا خدا انہیں بے شمار اور پراسرار مخلوقات اور جنتیں دکھاتا ہوں اور انہیں اپنے تجربات پیدا کرنے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے کمال کی طرف محبت میں بڑھیں۔ انسانیت، درمیانی جہان، فردوس اور روحانی دنیا کے دیگر تمام لوگوں کو بتاؤ کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں جو صرف 10 یا 50% توجہ سے مطمئن ہوں۔ مجھے ان سے تعلق رکھنے میں پہلے 100% سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ لوگوں اور دیگر تمام مخلوقات سے کہو، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک میرا عکس بن جائے۔ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ آج یہ آئینہ بدصورت، تاریک اور ٹوٹا ہوا ہے۔ میں خدا اس آئینے میں خود کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے میں ایک غیر مرئی خدا بن گیا۔ مذہب میں مجھ پر ایمان کے سوا کچھ نہیں بچا، لیکن یہ ایمان میری جلتی ہوئی اور صوفیانہ محبت کا تجربہ کرنے کے لیے کھڑکیاں نہیں کھول سکتا۔ اس لیے مذہب نے زندگی کے مقصد کو غلط سمجھا ہے۔ مذہب سکھاتے ہیں کہ میں ایک خدا ہوں اور ہر چیز اور ہر ایک کا فیصلہ کرتا ہوں، جو لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے یا انہیں فردوس میں جانے دیتا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں، میں ان کے اچھے اور برے کاموں کا فیصلہ کرتا ہوں۔ انہیں صاف صاف بتا دو کہ یہ ہرگز سچ نہیں ہے۔ انسانوں کو پرکھنے کا کام انہوں نے خود فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میں نہیں بلکہ فرشتے بنی ہوئی انسان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، جہنم، درمیانی جہان یا فردوس حاصل کر لینا نہیں تھا۔
اس تخلیق کا مقصد یہ تھا انسانوں سمیت ہر مخلوق اپنی محبت مجھ سے اپنے خالق کی تکمیل کے لیے وجود میں آئی ہے۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے، لیکن لوگ پستہ ماحول میں رہتے ہیں، ان کے آفاقی شعور کی نشوونما نہیں ہوئی، اس کے باعث وہ اس روحانی سطح پر جا پہنچے۔ انسان نجات کی تلاش میں ہے اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات سے اس کی التجا کرتا ہے، لیکن یہ انہیں تبھی ملتا ہے جب وہ میرے براہ راست تسلط میں ہوں۔ اس لیے انہیں میرا نام لے کر میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ مختصر ترین راستے پر لمبے سفر کا آغاز براہ راست مجھ سے اپنے خالق سے کرو۔ اب بالواسطہ تسلط کے تحت نہ رہو جہاں تم پر فرشتے اور دیگر مخلوقات کی حکمرانی ہو۔ میرے لیے مختصر ترین راستے سے طویل سفر طے کرنے کے لیے تمہیں میری طرح محبت میں کامل ہونا چاہیے۔ میں خدا ہوں جو دیتا ہے اور جو کچھ دیا ہے اسے بھول جاتا ہے، اور پھر میں دیتا ہوں اور میں دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں جو میں نے دیا ہے، اور میں ابدی اور ظاہری زندگی میں دیتا رہوں گا۔ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تمہیں بھی اسی طرح بننا ہے۔ جب تم میری فطرت کو اپناتے ہو تبھی تمہیں بھی ایک اچھی دنیا ملے گی۔ حقیقی ادراک تمہاری روح میں واقع ہوگا، ایک ایسا احساس جو تمہیں اس قابل بنائے گا کہ تمہارا راستہ تمہیں جہاں بھی لے جائے تمہاری اپنی فردوس تخلیق کر سکے۔ یہ فردوس کس کی ہے؟ یہ اس کی ہے جو مجھ جیسا سوچتا ہے، جس کے پاس میرے جیسا شعور ہے۔ یہ اس کا خالق ہے۔ فردوس ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنے ضمیر میں میری فطرت کو گہرائی میں جان لیا اور قبول کر لیا۔ یہ ان کی ہوگی جن کا دل میرے جیسا اپنے خدا جیسا ہے، اور اس میں محبت کی داستانیں جنم لیتی ہیں اور مکمل ہوتی ہیں۔ پھر تمہارے پاس ایک روح ہے جو میری جیسی ہوگی۔ اس کے بعد تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہاری الہی روح خود فردوس اور جنتوں میں اعلیٰ ترین صوفیانہ نظارے لائے گی۔ تم انسان ان اعلیٰ روحانی اداروں میں سراغ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی خامی ڈھونڈ سکتے ہو۔ مذہب کے ماننے والے، خواہ وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں یا دوسرے عقائد کے پیروکار، خود غرض، لالچی اور متکبر لوگوں کی طرح پچھلے دروازے سے فردوس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وہاں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ چور ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، مجرم ہیں اور صرف اپنے آپ کو جنتوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ کوئی خود غرض روح اور نہ ہی کوئی پریشانی پیدا کرنے والا وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ جو دوسروں کو گالی دیتا ہے اس کے لیے فردوس کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ کوئی بھی خود غرض عیسائی، چاہے وہ یسوع سے کتنا ہی چمٹا ہو، وہاں اپنے قدم نہیں جمائے گا، بالکل ایسے نبی کی طرح جو اپنے مذہب سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فردوس میں داخل ہونے والے تمام انبیاء اپنے مذہب کا انکار کرتے ہیں اور اسے برائی کی جڑ کہتے ہیں۔ صرف وہی ہے جو تمہیں ابدی زندگی میں بچا سکتا ہے اور چھڑا سکتا ہے۔ میں تمہارا خالق اور خدا ہوں۔ لہٰذا تم زندگی میں نجات کے لیے ایک حقیقی حل کے لیے تلاش کرتے ہو تو مجھ سے چمٹے رہو۔ تمہارے اندر کے تمام آلات، تمہارا دماغ، آفاقی شعور، آفاقی ضمیر، دل اور روح میرے ہونے کے لیے مجھ پر مرکوز ہونا چاہیے۔ جب تم اپنے خالق میرے جیسے ہوگے تب تمہارے پاس تمہاری روح میں ایک عالمگیر پاسپورٹ ہوگا۔ اگر میں سب کچھ میرا ہے تو تم میرے ہو، اپنے خالق کی طرح کام کرتے ہو، وہ بھی اپنے ساتھیوں سے۔ جی ہاں، وہ ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ وہ عملی طور پر دوسروں کو دکھاتا ہے کہ اگر میں خدا اسے نظر آتا تو وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا۔
اس کا عملی مظاہرہ دوسروں کو بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے مجھ خدا سے محبت کرنا جو ہر چیز سے الگ ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے زاہد سے کہا تھا مجھ سے محبت کرنا آسان ہے کیونکہ میں بہت دور، ناقابل رسائی، پوشیدہ ہوں اور اس بری گرتی ہوئی دنیا کا حصہ نہیں ہوں۔ یہاں کے لوگ مجھ سے صرف اس وجہ سے پیار کرتے ہیں، وہ ایک تاریک سراغ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح فردوس میں پہنچ جائیں، لیکن یہ تاریک سراغ تمہیں وہاں نہیں لے جاتا بلکہ تمہیں براہ راست تاریک جہنم میں لے جاتا ہے، جس میں تمام برے اور مرتد انسان اپنی منزل پاتے ہیں۔ اس طرح تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ تمہیں تبھی ملے گی جب تمہاری ساری توجہ اور تمہاری جسمانی سرگرمیاں تمہارے ساتھیوں کے لیے سب کچھ کرنے پر مرکوز ہوں گی، جب تم دوسروں کو تسلی دینے کے لیے، بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنی دفاع کا استعمال کرو گے۔ اگر لوگ اپنے تمام عالمگیر شعور کی میرے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو تم زمین پر بھی میری یعنی خدا کی بادشاہت قائم کریں گے، اور اس طرح برے ماحول کو روشنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم اپنے ساتھیوں سے پیار کرتے ہو تو کم از کم ایسا کرو جیسے تم اپنے ہی خاندان سے پورے دل سے پیار کرتے ہو۔ اس طرح تمہاری روح میری محبت کا تجربہ کرے گی۔ اس کے لیے تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے اپنے ساتھی انسانوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کرو۔ ان کے ساتھ تم اپنے خالق مجھ سے مخلصانہ محبت کا دعویٰ ثابت کرتے ہو۔ اس طرح خدا کی بادشاہت قائم ہوگی اور خدا کی محبت تمہیں ایک نئی شناخت دے گی۔ تمہاری روح خدا کی تیز روشنی حاصل کرے گی۔ تم ابدی زندگی میں جہاں بھی جاؤ گے تم خدا کے ہیرو ہوگے، جیسا کہ اس نے اعلان کیا تھا۔ بالکل یہی ہے جو تمہاری روشنی کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرے گا کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو اور اس کی تمام مخلوقات کے لیے اپنی محبت کو اپنی روح کے ذریعے وسیع پیمانے پر ظاہر کرتے ہو۔ لہٰذا تمام تخلیقات، تمام مخلوقات اور تمام انسانیت سے محبت کرو۔ اس طرح تم عالمگیر باشندے بن جاتے ہو۔ خدا نے مجھ سے دوبارہ کہا جب ایسا شخص ایسا کرے گا تو میں خود کو اس پر ویسے ہی ظاہر کروں گا جیسا تم پر ظاہر ہوتا ہوں۔ جب میں ایسے شخص کی زیارت کروں گا تو باقی تمام مخلوقات حتیٰ کہ ابدی جنتیں بھی اس کی زیارت کریں گے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن پر میں اپنی توجہ دیتا ہوں اور اپنی موجودگی سے ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ زاہد، میرا پیغام واضح طور پر سب تک پہنچاؤ کہ تم سب کی مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہے، چاہے تم اپنے مذہب میں کتنے ہی شاندار ماننے والے کیوں نہ ہو۔ یہ سب کچھ تمہیں کہیں نہیں پہنچ جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایک انسانی تخلیق کے طور پر میرے پڑوسیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اتوار کے کتنے اجلاس میں شرکت کی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم نے کتنے عظیم الفاظ بولتے ہو، تم کون سی علمی لیکچر دیتے ہو، اس دنیا میں تمہیں کتنی پہچان ملتی ہے، یا یہ دنیا تمہیں سب سے بڑے ولی کے طور پر پوجتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مشہور ہو، تم عیسیٰ یا عیسائی یا محمد میں ایک مسلمان کے طور پر اپنے عقیدے میں کتنے مضبوط ہو، چاہے تم فرما بردار یہودی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو۔ میں تمہاری ثقافت، روایت یا مذہب سے قطع نظر تمہاری قدر کو پہچانتا ہوں۔ میرے لیے دلچسپی یہ ہے کہ تم نے میرے خاندان، میرے بچوں کو کیسے دیکھا ہے۔ کیا تم نے انہیں میری آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے آسان بنانے یا ان کے لیے نجات دلانے کے لیے گزاری؟ اگر تم نے زمین پر اپنی زندگی اسی طرح گزاری ہوتی تو میں وہ ہوں جو ابدی زندگی میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا
اور کوئی رکاوٹ تمہیں روحانی دنیا میں روک یا رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ کوئی نبی تمہارا نجات دہندہ نہیں ہوگا۔ میں خدا ہوں اور میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے خدا کی ہر بات کو غور سے سنا۔ خدا نے مجھے چھوڑنے سے پہلے اس نے مجھ سے بات کی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تمہاری روایت کی پیروی کریں۔ انہیں تمہاری اچھی مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ تم میں وہ آئیڈل دیکھیں جو کہ کوشش کرنے کے قابل ہے۔ تم کبھی اپنی بے خبری میں گرفتار نہیں ہوئے۔ ایک ایک لمحہ جو تم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ گزارا ہے، اور اس طرح میری محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں تم جیسے لوگوں کو زمین پر اور اپنی ابدی جنتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہم مقابلوں کو بہت مختلف طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں تو ہم اس کا پتہ پوچھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مشرق، مغرب، جنوب یا شمال میں رہتا ہے۔ ہم صرف اس کا پتہ نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن خدا گھر میں ان میں سے کسی بھی سمت میں نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے خدا کا خطاب جاننا چاہتے ہو تو میں صرف وہی دہرا سکتا ہوں جو خدا نے مجھ سے ایک بار کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں تم سے صرف تمہارے ٹوٹے دل میں ملوں گا۔ میرے خاندان والوں کو زمین پر بچاؤ، میرے خاندان والوں کو جہنم میں بچاؤ، میرے خاندان والوں کو درمیانی جہانوں میں بچاؤ اور جنتوں کی سیر کرو، پھر میں تم سے ملوں گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو میرے انسانی خاندان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ بھی وہی ہیں جو ہر جہان میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کا تعلق تاریک جہان میں تاریک گڑھوں سے ہے۔ وہ ان سے کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ خود کو نہیں بدلیں گے، اب ان کے پاس زمین پر ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ 60 یا 70 سالوں کے اندر مختصر وقت میں اپنی روح کو تبدیل کریں۔ ایسی ترقی کے لیے انہیں روحانی دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں سال درکار ہوں گے۔ میری دنیا میں ہر بچہ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہے گا۔ نہ کوئی بدنصیبی ہوگی اور نہ کوئی بیماری۔ جب وہ پوچھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بتاؤ، کیونکہ میں وہاں ایک ظاہری خدا کے طور پر موجود ہوں گا۔ یہ بالکل ویسا تھا جس پر خدا نے بہت سے دوسرے مواقع پر بار بار زور دیا ہے، اور جو میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں اپنی روحانی ترقی کے مطابق خدا کے الفاظ کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں خدائی الفاظ کے اپنے اظہار کے ذریعے آپ کو صحیح پیغام نہیں پہنچا سکتا تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جسے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، لیکن اگر میں خدا کے کلام کو اس طرح پہنچا سکوں کہ وہ آپ کے دلوں کو چھو لے، تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے صحیح پیغام لے آیا ہوں، اور ایسا ہی باقی تمام مخلوقات کے ساتھ ہوگا جن کے پاس میں جاؤں گا۔